السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انٹر پارٹ 1 اسلامیات لازمی، اس کے امپورٹنٹ لانگ کویسچن اور اس کی پیپر سکیم کیا ہے، کہاں کہاں سے لانگ کویسچن آتے ہیں اور کتنے کرنے ہوتے ہیں اور کتنے کرنے کے ساتھ انسان اچھے نمبروں کے ساتھ پاس ہو جاتا ہے۔ یہ پہلے یاد رکھیے گا کہ ہماری اسلامیات کی بک جو ہے اس میں لانگ کویسچن کی جو ہیڈنگ ہے بہت کم ہے، تو کم از کم 8 ہیڈنگ ہو جائیں اور اس میں 4 آیات عربک میں آپ لکھیں گے تو پورے 8 نمبر اچیو کر سکتے ہیں، ورنہ 8 نمبر پورے لینا بہت ناممکن ہو جائے گا۔ تو لہٰذا اس کے لیے لانگ کویسچن بھی آپ کے سامنے بیان کیے جائیں گے کہ کون سے چیپٹر میں سے کون سے امپورٹنٹ ہیں۔ سیکنڈلی یہ جتنے بھی لانگ کویسچن ہم آپ کو امپورٹنٹ بتائے جائیں گے، ان کو تفصیل کے ساتھ ان کی ہیڈنگ اور آیات عربک میں لکھ کر یہ ساری کی ساری میرے چینل پہ اپلوڈ ہو چکی ہیں، تو لہٰذا جو اس کو دیکھنا چاہے تو وہ سارے کے سارے لانگ کویسچن جو آپ کے سامنے امپورٹنٹ بیان کیے جائیں گے، یہ سارے کے سارے لانگ کویسچن امپورٹنٹ جتنے بھی ہیں یہ چینل کے اوپر بیان کیے گئے ہیں، تمام اسٹوڈنٹ اس کو دیکھ سکتے ہیں۔ اب آپ کے 3 لانگ کویسچن فرسٹ ایئر کے اسلامیات لازمی میں 3 لانگ کویسچن آتے ہیں۔ ایک لانگ کویسچن پہلے چیپٹر میں سے ہوتا ہے، ایک سیکنڈ میں سے آتا ہے اور ایک لانگ کویسچن تیسرے یا چوتھے میں سے۔ اب کنفرم نہیں ہے، یہ ایگزامینر پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ وہ تیسرے چیپٹر میں سے دیتا ہے یا چوتھے میں سے دیتا ہے، لیکن ان دونوں میں سے ایک آتا ہے اور پہلے 2 میں کنفرم ہے کہ 2 لانگ کویسچن آنے ہیں۔ بعض اوقات ایسے بھی ہوتا ہے کہ ایگزامینر پہلے میں سے 2 اٹھا لے، لیکن بہت کم ایسا ہوتا ہے، ورنہ پہلے چیپٹر میں سے ایک لانگ کویسچن اور دوسرے چیپٹر میں سے ایک لانگ کویسچن۔ تو لہٰذا اس کو حل کرنے کے لیے کم از کم 8 ہیڈنگ اس کو ایکسپلینیشن کے لیے اور ساتھ ہی 4 آیات عربک میں۔ اب ہم آتے ہیں باب اول۔ پہلے باب میں امپورٹنٹ لانگ کویسچن کون سے ہیں؟ سوال نمبر 1، شرک کسے کہتے ہیں اور اس کی اقسام بیان کریں کہ شرک کا لغوی مفہوم، معنی، اس کی ابتدا اور اس کی وجوہات اور اسی طرح اس کی مذمت، پھر اس کی اقسام۔ دوسرا سوال ہے انسانی زندگی پر عقیدہ توحید کے اثرات بیان کریں۔ تیسرا سوال ہے رسالت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیات تفصیل سے بیان کریں۔ چوتھا سوال ہے قرآن مجید کی اہم خصوصیات لکھیں۔ پانچواں سوال ہے انسانی زندگی پر عقیدہ آخرت کے کیا اثرات مرتب ہوتے ہیں۔ یہ 5 سوال پہلے چیپٹر کے امپورٹنٹ ہیں۔ ویسے پہلے چیپٹر میں 15 لانگ کویسچن ہے، تو 15 میں سے یہ 5 لانگ کویسچن امپورٹنٹ ہے۔ جو بچہ ان کو کر لے گا تو انشاءاللہ ان میں سے ایک لازمی آ جائے گا۔ باب 2 دوسرے چیپٹر میں سے پہلا سوال ہے، سوال نمبر 1، فرد کی تعمیر سیرت اور معاشرے کی تشکیل میں نماز کیا کردار ادا کرتی ہے۔ دوسرا سوال ہے اسلام کے معاشی نظام میں زکوٰۃ کی بنیادی حیثیت پر تفصیلاً روشنی ڈالیں، یعنی زکوٰۃ کا معنی مفہوم ہوگا، اس کے بعد زکوٰۃ کے فوائد ہوں گے۔ تیسرا سوال ہے حج کا فلسفہ کیا ہے، نیز اس کے انفرادی اور اجتماعی فوائد بیان کریں۔ سوال نمبر 4 ہے جہاد اسلامی سے کیا مراد ہے، اس کی قسمیں اور فضائل بیان کریں۔ سوال نمبر 5 ہے محاسن اخلاق سے کیا مراد ہے، کوئی سے 4 محاسن اخلاق تفصیل سے بیان کریں۔ ویسے محاسن اخلاق 7 ہیں، لیکن شارٹ سلیبس کے تحت 3 کٹوا دیے گئے ہیں، 4 باقی ہیں، لیکن سوال جو آتا ہے کوئی سے 4 محاسن اخلاق بیان کریں۔ چھٹا سوال ہے رذائل اخلاق سے کیا مراد ہے، کوئی سے 4 رذائل اخلاق بیان کریں۔ اور لہذا سیکنڈ چیپٹر میں دوسرے باب میں یہ 6 لانگ کویسچن امپورٹنٹ ہیں۔ اسی طرح دوسرے باب میں بھی لانگ کویسچن ٹوٹل جو ہے 15 بنتے ہیں، 15 میں سے یہ 6 امپورٹنٹ ہیں۔ اگر کوئی بچہ 6 اور 5 11 لانگ کویسچن اچھے طریقے سے کر لیتا ہے، ہیڈنگ بھی ساتھ کرے، آیات بھی عربک میں ساتھ لکھے، لیکن ان کے اوپر اعراب نہ لگائے، تو اس کے 2 لانگ کویسچن اچھے طریقے سے ہو سکتے ہیں۔
یہ سارے کے سارے لانگ کویسچن تفصیل کے ساتھ اپلوڈ ہو چکے ہیں میرے چینل پہ، اور پروفیسر محمد ظہیر کے نام سے چینل ہے، تو اس کو سبسکرائب بھی ضرور کریں تاکہ آئندہ آنے والا کوئی بھی سوال ہے وہ آپ تک پہنچ جائے۔ اور اس کے بعد باب صوم، تیسرا باب جو ہے، اور اس کا سوال نمبر 1 ہے، مندرجہ ذیل پر نوٹ لکھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شفقت و رحمت عورتوں پر، بچوں پر، امت پر، یتیموں پر۔ اور دوسرا لانگ کویسچن ہے، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صبر و استقلال کا پہاڑ تھے، مثالوں کے ذریعے اس کی وضاحت کریں کہ ہمارے پیغمبر علیہ السلام اب صبر اور استقلال کو، اس کا پہلے لغوی اصطلاحی مفہوم کو بیان کیا جائے گا، قرآن کی روشنی میں بیان کیا جائے گا، حدیث کی روشنی میں بیان کیا جائے گا، پھر مثالوں کے ساتھ اس کو تفصیل کے ساتھ بیان کیا جائے گا۔ تیسرا سوال ہے، ذکر سے کیا مراد ہے؟ ذکر الہی کی اقسام اور اس کے فضائل بیان کریں۔ اور باب چہارم ہے، چہارم باب یعنی چوتھے باب کا پہلا لانگ کویسچن جو امپورٹنٹ ہے، مندرجہ ذیل پر نوٹ لکھیں، عہد صدیقی میں قرآن مجید کی جمع و تدوین، قرآن کا انداز بیان۔ دوسرا لانگ کویسچن ہے، حدیث کے معنی بیان کریں، حدیث کی اپنی حیثیت کیا ہے۔ تیسرا لانگ کویسچن ہے، تدوین حدیث کے تینوں ادوار کا تفصیلی ذکر کریں۔ اب اس کے علاوہ کچھ آیات ہے، کچھ احادیث ہے جو 2 نمبر کے لیے آیت کا ترجمہ اور حدیث کا ترجمہ اکثر پوچھا جاتا ہے، تو لہٰذا اگر کوئی بچہ انہی کو، اور ان 11 میں سے 2 آنے ہیں، اور یہ 3 اور 3 6 ہیں امپورٹنٹ، اور ان میں سے ایک آ جانا، اگر کوئی بچہ ان کو اچھے طریقے کے ساتھ یاد کر لیتا ہے تو انشاءاللہ اس کے مکمل جو لانگ کویسچن 3 میں سے 2 سالو کرنے ہیں تو وہ ضرور ان میں سے ہو جائیں گے۔ اور اگر آپ ان تمام لانگ کویسچن کو لینا چاہتے ہیں تو تفصیل کے ساتھ آپ کو مل سکتے ہیں۔ فرسٹ ایئر کی اسلامیات میں لانگ کویسچن کے بعد آپ کے کتاب کے آخر میں 12 آیات دی گئی ہیں، ان میں سے صرف ایک آیت جو ہے 2 نمبر کی ترجمے کے لیے آتی ہے، 12 احادیث دی گئی ہیں، اور 12 احادیث میں سے ایک حدیث 2 نمبر کی ترجمے کے لیے آتی ہے، تو لہٰذا ان 12 میں سے یہ 6 امپورٹنٹ ہیں۔ اگر کوئی طالب علم ان کو اچھے طریقے سے کر لیتا ہے تو انشاءاللہ ان میں سے ایک ضرور آ جائے گی۔ مثال کے طور پہ منتخب آیات جو ہیں یہ 12 ہیں، 12 میں سے 2 نمبر آیت، 3 نمبر، 4 نمبر، 6 نمبر، 8 نمبر اور 12 نمبر، یہ 6 امپورٹنٹ ہیں۔ اسی طرح منتخب احادیث میں جو امپورٹنٹ ہیں، 1 نمبر، 2 نمبر، 5 نمبر، 6 نمبر، 8 نمبر، 11 نمبر، یہ 6 احادیث منتخب احادیث امپورٹنٹ ہیں۔